أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل رکوع نمبر 6 آیت نمبر 41 سے لے کر 44 تک۔ والذین هاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنهم فی الدنیا حسنة ولأجر الآخرة أکبر لو كانوا يعلمون۔ الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون۔ معزز سامعین، اللہ جل شانہ نے گزشتہ درس میں مشرکین کے باطل عقیدے کا رد فرمایا تھا اور فرمایا کہ ہم موت دے کر رہیں گے اور موت کے بعد بھی دوبارہ زندہ کریں گے، بعد الموت کی زندگی دیں گے تاکہ لوگ جن چیزوں میں اختلاف کرتے ہیں تو ان کے معاملات میں جان لیں، اور ہمارے لیے بعد الموت، وقوع قیامت اور جزائے عمل کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ ہم جب بھی کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو کن فیکون کہتے ہیں تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ آج کے درس میں اللہ تعالی نے مہاجرین کی حوصلہ افزائی کی۔ مہاجرین وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی خوشنودی کے لیے ہجرت کی، یعنی اپنا گھر بار اور ہر چیز کسی مالی مفاد یا دیگر مقصد کے حصول کے لیے نہیں بلکہ دین پر عمل درآمد کے راستے میں رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے چھوڑی۔ ابتدائی دور اسلام میں ہجرت کرنا فرض تھا۔ اہل مکہ مسلمانوں کو مکہ کے اندر دین پر عمل کرنے سے روکتے تھے اور دینی شعائر پر عمل ممکن نہیں تھا، لہذا ان حالات میں مسلمانوں پر ہجرت فرض کر دی گئی تھی۔ مسلمانوں نے 2 مرتبہ ہجرت کی، ایک مرتبہ حبشہ کی طرف اور ایک مرتبہ مدینہ منورہ کی طرف۔ حبشہ میں بعض لوگ کم و بیش 14 سال تک مقیم رہے، پھر جب مدینہ منورہ میں مسلمانوں کے پاؤں جم گئے تو بدر و احد اور احزاب کے واقعات ہو چکے تھے، تو خیبر کی لڑائی کے موقع پر بعض لوگ حبشہ سے پھر مدینہ منورہ آئے۔ ہجرت کا وسیع معنی ہے۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ ظاہری طور پر اپنی جگہ کو چھوڑ کر، کاروبار کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جائے، اور دوسرا ہجرت کا ایک باطنی پہلو بھی ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه۔ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، اور مہاجر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں کو چھوڑ دے۔ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ان چیزوں کو چھوڑ دے، ان گناہوں کو، برائیوں کو، بد کلامیوں کو، بد اخلاقیوں کو چھوڑ دے۔ مفسرین کرام نے ہجرت کی کئی اقسام بھی بیان فرمائی ہے۔ پہلی قسم اپنے ایمان اور جان و مال کی حفاظت سے متعلق ہے، اور پھر اس کی آگے 6 قسمیں ہیں۔ مثلا انسان کسی دارالکفر میں رہتا ہے جہاں دینی فرائض ادا کرنے پر پابندی ہو، تو ایسی صورت میں وہ ہجرت کر کے دارالاسلام چلا جائے۔ ایک قسم امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ دارالبدعت سے ہجرت کر کے ایسی جگہ چلا جائے جہاں پر غلبہ اسلام۔ اگر کسی جگہ پر رزق حلال میسر نہیں آ سکتا
تو ایسی صورت میں بھی ہجرت کر کے ایسی جگہ چلا جائے جہاں رزق حلال میسر آ سکتا ہو۔ اسی طرح جسمانی اذیت سے بچاؤ کے لیے بھی ہجرت کرنا ضروری ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تھی، انی مہاجر الی ربی، سورہ عنکبوت میں فرمایا۔ اسی طرح جب موسیٰ علیہ السلام کو علم ہوا کہ فرعونی اسے قتل کرنا چاہتے ہیں تو فخرج منہا خائفا یترقب، سورہ قصص کے اندر ہے کہ آپ وہاں سے چلے گئے۔ اسی طرح بعض اوقات آب و ہوا اگر ناموافق آ جائے، مرض کے لاحق ہونے کا خطرہ ہو، تو ایسی صورت میں بھی ترک وطن جائز ہوتا ہے۔ حفاظتی نقطہ نظر سے یہ ہجرت کی اقسام تھی۔ اسی طرح بعض اوقات مفسرین کرام ایک اور مزید قسم ساتھ میں بھی بیان کرتے ہیں کہ طلب اور جستجو کے لیے بھی ہجرت کرنی پڑتی ہے۔ قرآن کریم سورہ نحل کے اندر فرمایا فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، زمین میں چل پھر کر آثار قدیمہ کو دیکھا جائے اور غور کرو کہ جھٹلانے والوں کا انجام اللہ نے کیسا کیا۔ اسی طرح حج اور عمرے کے لیے نکلنا بھی ایک قسم کی ہجرت ہے۔ کئی اور چیزیں ہیں، بہرحال فرمایا کہ جنہوں نے اللہ کی خاطر ہجرت کی تو اللہ انہیں دنیا میں ضرور اچھا ٹھکانہ دے گا۔ مدینہ منورہ جب مسلمان بے حد تکلیف برداشت کرنے کے بعد پہنچے تو قلیل عرصے میں اللہ نے انہیں ہر چیز دی، حکومت بھی دی، مال و دولت سے بھی نوازا، مکانات اور کاروبار بھی عطا کیے، حتیٰ کہ مدینہ منورہ مرکز اسلام بن گیا۔ اسی چیز کو فرمایا والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، جن لوگوں نے دوسروں کے ظلم سہنے کے بعد اللہ کی خاطر اپنا وطن چھوڑا، یقین رکھو کہ ہم انہیں دنیا میں بھی اچھی طرح بسائیں گے، اور آخرت کا اجر تو یقیناً سب سے بڑا اجر ہے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور آخرت کا اجر تو یقیناً سب سے بڑا اجر ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ لوگ جان لیتے۔ الَّذِينَ صَبَرُوا عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر سے کام لیا جو اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون۔ اور اے پیغمبر، ہم نے تم سے پہلے بھی کسی اور کو نہیں، مردوں ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا کہ جن پر ہم وحی نازل کرتے تھے۔ اے منکرو، اب بھی اگر تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے تو جو علم والے ہیں ان سے پوچھ لو۔ رسول صرف مرد ہوتے ہیں، اللہ نے کسی عورت کو نبی بنا کر نہیں بھیجا۔ منصب رسالت کے لیے اللہ نے ہمیشہ مردوں کا انتخاب کیا، اگرچہ عورتوں کو بعض جگہ پر فضیلت سے نوازا گیا، جیسے مریم کو اور فرعون کی بیوی آسیہ کو فضیلت دی گئی ہے، لیکن ہمیشہ اللہ نے نبی اور رسول مردوں کو بنا کر بھیجا ہے۔ فرمایا کہ بعثت رسول میں اگر تمہیں کچھ شک یا تردد ہے، ان کی تعلیمات سے متعلق تسلی کرنا چاہتے ہو، تو اگر تم خود نہیں جانتے تو صاحب علم لوگوں سے دریافت کرو۔ اہل کتاب اور دوسرے بعض لوگ اہل علم ہمیشہ رہے ہیں، اخبار ماضیہ کا علم رکھتے تھے، سابقہ امتوں اور ان کے انبیاء کے حالات سے واقف تھے، اس لیے فرمایا کہ تم ان سے سوال کیا کرو۔ بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون، ان پیغمبروں کو روشن دلائل والزبر اور آسمانی کتابیں دے کر بھیجا گیا تھا۔ وانزلنا الیک الذکر، اور اے پیغمبر ہم نے تم پر بھی یہ قرآن اس لیے نازل کیا لتبین للناس ما نزل الیہم،
تاکہ تم لوگوں کے سامنے ان باتوں کی واضح تشریح کر دو جو ان کے لیے اتاری گئی ہیں، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ وہ غور و فکر سے کام لے سکیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔